بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وہ کون سے ایسے تین گھر ہیں جن سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سے ایسے گھر ہیں جن سے اللہ پاک سخت نفرت کرتا ہے۔ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تین گھروں سے نفرت کرتا ہے، غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ یا حضرت، وہ تین بدبخت گھر کون کون سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا گھر وہ جس گھر میں بیٹی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، جس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو ذلیل کیا جاتا ہو، جس گھر میں بیٹی جیسی خدا کی رحمت کی قدر نہ کی جاتی ہو، پریشان کیا جاتا ہو، جس گھر میں بیٹی کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہو، اس گھر میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، بیٹی کا دل کبھی نہ توڑنا۔ جب بیٹی روتی ہے تو بیٹی کے آنسوؤں کے بدلے اللہ تعالیٰ گھر سے رحمت اٹھا لیتا ہے۔ گھر میں رحمت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، برکت ہمیشہ ہو جاتی ہے۔ جب بیٹی شادی کر کے باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو وہ جاتے جاتے تین چیزیں بھی لے کے جاتی ہے۔ ایک، باپ کے گھر کی رونق بھی ساتھ لے کے جاتی ہے۔ دوسرا، باپ کے سامنے کیے ناز نخرے بھی ساتھ لے کے جاتی ہے۔ تیسرا، باپ کی نوکری، باپ کی غلامی بھی ساتھ لے کے جاتی ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ بیٹی تو بوجھ ہوتی ہے، شکر ہے خدا نے مجھے بیٹی عطا نہیں کی۔ اس پر کسی عقل مند نے کہا، او نادان، اللہ تعالیٰ بیٹیاں بھی اسے عطا کرتا ہے جو بیٹیاں پالنے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو کہتا ہے شکر الحمدللہ، اللہ نے مجھے بیٹی عطا نہیں کی۔ ارے کم وقت، بیٹی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بیٹی جیسی رحمت اسے دیتا ہے جو رحمت کو پالنے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تیرے اندر حیثیت ہی کیا ہے؟ اور تجھے پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ جس گھر کو زیادہ پسند کرتا ہے اس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس گھر کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جس گھر میں مہمان آئیں اور مہمان کا آنا گھر والوں کو پسند نہ ہو۔ جس گھر کے لوگوں کو مہمانوں کا آنا پسند نہیں ہوتا اس گھر کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس گھر سے، گھر والوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، تین رحمتیں ایسی ہیں جو انسان قبول نہیں کرتا۔ اگر انسان خدا تعالیٰ کی ان تین رحمتوں کو خوشی سے قبول کر لے تو غنی ہو جائے۔ تین رحمتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی رحمت، بیٹی کا آنا۔ بیٹی کا آنا اگر انسان خوشی سے قبول کر لے تو مالا مال ہو جائے، غنی ہو جائے، بادشاہ بن جائے۔ دوسرا، گھر میں مہمان کا آنا۔ مہمان کوئی بھی ہو، مہمان کا آنا بھی خدا تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ جو بندہ اس رحمت کو قبول کرتا ہے وہ جلد مالا مال بن جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کے گھر جب تک مہمان نہ آتا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن مہمان نہ آیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا، دوسرے دن بھی نہ آیا، تیسرے دن بھی نہ آیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 3 دن بھوکے رہے۔ 3 دن مہمان نہ آیا تو آپ نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ گھر سے باہر نکلے، سوچا جاؤں مہمان کو ڈھونڈوں، مہمان نہیں آیا، بھوک تڑپا رہی ہے۔ گھر سے باہر نکلے، پوچھا گیا کہاں جا رہے ہیں؟ بولے مہمان کو تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ راستے میں جاتے جاتے ایک شخص ملا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم نے کھانا کھانا ہے؟ اس نے کہا جی کھانا ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا آؤ پھر جلدی میرے ساتھ۔ دسترخوان بچھایا، دسترخوان پر اس کو بٹھایا، خود بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانے لگے۔
اس مہمان نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا جی میں تو آتش پرست ہوں، میں مسلمان تھوڑی ہوں، میرا بسم اللہ کے ساتھ کیا لینا دینا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو آتش پرست ہے تو پھر اٹھ کے چلا جا، میں تجھے کھانا نہیں کھلا سکتا۔ وہ آتش پرست وہاں سے اٹھ کر چلا گیا کہ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی اے کل کائنات کے مالک کوئی مہمان بھیج، 3 دن کا بھوکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم میں نے مہمان تو بھیجا تھا، تو نے میرے مہمان کی قدر ہی نہیں کی۔ میں نے ایک مہمان بھیجا تھا، تو نے میرے مہمان کی قدر ہی نہیں کی۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ مالک وہ تو آتش پرست تھا، وہ تو آگ کی پوجا کرنے والا تھا، اس نے بسم اللہ ہی نہیں پڑھی، میں اس کو کھانا کیسے کھلاتا؟ تو اللہ نے فرمایا اے میرے ابراہیم علیہ السلام وہ آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، اس کا سارا خاندان آگ کی پوجا کرتا ہے، اس کے بچے بھی آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو خدا مانتے ہیں۔ تو نے اسے 1 دن کا کھانا دینا گوارا نہیں کیا، 1 ٹائم کی روٹی دینا گوارا نہیں کی؟ دیکھ تو صحیح میں کتنا کریم ہوں، 80 سال سے اسے کھلا بھی رہا ہوں، اسے پلا بھی رہا ہوں۔ تو یہ جو مہمان ہوتا ہے، مہمان کوئی بھی ہو، خدا تعالیٰ کی رحمتوں میں سے رحمت بن کر آتا ہے، تو مہمان کی قدر کیجیے گا۔ تیسرا جس گھر سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے وہ ہے جس گھر میں اولاد کے جوان ہوتے ہوئے ہی بوڑھے والدین پریشان ہو جاتے ہیں، بوڑھے والدین کو دکھ ملتے ہیں، درد ملتے ہیں، طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا ہوں، جوان اولاد کے ہوتے ہوئے بھی بوڑھے والدین پریشان رہتے ہوں، ان گھروں کو بھی اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گھر سے نفرت کرتے ہیں، تو یہ 3 گھر ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ گھر میں مہمان آ جائے ان کی مہمان نوازی کرو، کیونکہ مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک ہے۔ گھر میں بیٹی آ جائے، بیٹی پیدا ہو جائے تو خوشیاں منایا کرو، بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ بیٹی باپ کو امیر بنانے کے لیے آتی ہے۔ گھر میں بوڑھے والدین کو پریشان نہ رکھا کرو، بوڑھے والدین کو تنگ نہ کیا کرو، ذلیل نہ کیا کرو۔ ناظرین اگر بوڑھے والدین کی سفید داڑھی کی حیا نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، بوڑھے والدین کو پریشان بھی نہ کیا کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مہمان کی مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔